دیکھیں دل میں بس دو مکین رہ پائے، دل میں بس دو مکین رہ پائے، پہلے الفت تھی اب اداسی ہے. سب سے کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں میں، سب سے کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں میں، کچھ نہیں بس بے سبب اداسی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے بہت زیادہ شدت سے اور وہ شخص آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ شخص آپ کو چھوڑ جاتا ہے یا کوئی بریک اپ ہو جاتا ہے یا آپ اپنی محبت میں ہار جاتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بس یہی ہوتا ہے کہ بے سبب اداسی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ دیکھی جو نبض میری کچھ لمحہ سوچ کر، کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، قربان کیوں نہ جاؤں ایسے حکیم پر، نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ حل نکالا ہے یہ اداسی کا، حل نکالا ہے یہ اداسی کا کہ اب مکمل اداس رہتی ہوں. جس کو چاہے نواز دے اللہ، جس کو چاہے نہ نوازے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. جسے اس نے عزت دی آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی، اور جسے اللہ عزت دے ذلت دے اسے کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا. بے شک بے شک بے شک. تو یہ رب کے فیصلے ہیں، رب کے فیصلوں میں ہم رد بدل نہیں کر سکتے. دوست کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے. دوستی دنیا کا قیمتی ترین رشتہ ہے جس کو نبھانے کے لیے انسان کے خون کا آخری قطرہ تک جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے. یہ دوستی ہے. آپ کے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک سوکھ جائے آپ کے دوست کے لیے، تب آپ اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں. ایسے دوستیاں نہیں نبھائی جاتی، ایسے دوستیاں بنائی جاتی ہیں کہ آپ نے کہا یہ میرا دوست ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا جب وہ اداس تھا آپ نے اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی؟ کیا جب وہ تکلیف میں تھا آپ نے اس کی تکلیف میں ساتھ دیا؟ یا پھر آپ نے الٹا اس کو جو ہے وہ وہاں لا کے کھڑا کر دیا جہاں وہ اور اذیت کے مقام پر آ گیا؟ اداس تو بہت رہے پر کیا کبھی ظاہر نہیں، اداس تو بہت رہے پر کیا کبھی ظاہر نہیں، ٹھیک ہوں بس اس لفظ نے سنبھال رکھا ہے. ٹھیک ہوں بس اس لفظ نے سنبھال رکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے مزاج ہمارا. تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے مزاج ہمارا. جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے، جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے، جو نہ سمجھا تو مغرور ٹھہرے. نہیں کر رہے. کوئی بھی دنیا میں شخص اپنی ذات کے ساتھ وفادار نہیں ہے، دوسرے شخص کے ساتھ وفادار ہے. دوسرے شخص کے لیے اپنا سونا جاگنا کھانا پینا معاملات سب برباد کر رہا ہے، لیکن اپنی ذات کی فکر نہیں کر رہا. آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے کسی دوسرے شخص کے پیچھے بھاگنے سے، اس کی محبت میں پاگل ہونے سے، بے سبب اداس ہونے سے. آپ کو اسٹمک پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے، آپ کے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے. بہت گہری اداسی کے سوا، ہم بہت گہری اداسی کے سوا جس سے بھی ملتے ہیں کم ملتے ہیں. اب یہ جو اداس لوگ ہیں نا، یہ صرف اپنی ذات سے ہی مل رہے ہوتے ہیں، کار ہو رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہوئی کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں جو ہے وہ کبھی کوئی جو ہے وہ مدرسے میں، تو کبھی کسی اسکول میں، تو کبھی یونیورسٹی میں جو ہے وہ بچوں پہ فل تشدد کیا جا رہا ہے. کون لوگ ہیں یہ بیمار لوگ ہیں، یہ ذہنی مریض ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ اسے غصہ آیا اور اس نے غصے میں جو ہے، غصہ ایک لیول تک ہوتا ہے، غصے کے کنٹرول کے بھی لیولز ہوتے ہیں. بچے کو کون مارتا ہے؟ یہاں پر جو آپ کے گھروں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں، بچے، ان پہ کیسے تشدد کرتے ہیں لوگ. عورتیں ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیتی ہیں، کچھ کو تو مار ہی دیا جاتا ہے. یہ کیسا غصہ ہے، یہ کیسی فرسٹریشن ہے. اداس آپ ہیں، تکلیف میں آپ ہیں، مسئلے آپ کے ساتھ خراب چل رہے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کسی نے کسی کا جو ہے وہ کپڑا جلا دیا استری کرتے ہوئے. آپ چھوٹے بچے کو استری دیں گے تو وہ تو کپڑا جلائے گا. آپ چھوٹے بچے سے جو ہے وہ چولہے پر چائے بنوائیں گے تو وہ تو اپنے اوپر اور چولہے پر جو ہے وہ گرائے گا، اس سے گیس کھلی بھی رہ سکتی ہے. ایک چھوٹا معصوم بچہ یا بچی کو آپ بچہ پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں. چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے بچے سنبھالنے کے لیے. کیسے مینٹل فرسٹریٹڈ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں. ایک چھوٹی بچی آپ کے چھوٹے بچے کو کیسے کیری کر سکتی ہے؟ وہ تو خود بچی ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں. اس پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے کہ تم نے بچے کو فیڈر نہیں دیا ٹائم پہ، تم نے اس کو سنبھالا نہیں، اس کی ساری جو ہے وہ بچپن جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں.
کون لوگ ہیں ہمیں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اپنی دنیا میں مگن جو ہے تو بے سبب اداس تو ہوں گے, ظلم زیادتیاں بھی تو کرتے ہیں. میں بے سبب اداس رہتا ہوں, سکون نہیں ہے زندگی میں. سکون کیسے؟ آپ نے دوسرے کا سکون پر بات کیا تو آپ کو سکون کیسے آئے گا؟ صحیح بات. سکون صرف اس شخص کی زندگی میں ہے, وہ سکون سے ہے جس نے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کی ہے. سکون میں وہ ہے جس نے رب کا ذکر عام کیا ہے, جس نے رب کی بات کی ہے, جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کے حوالے کیا ہے, وہ سکون میں ہے. وہ بندہ سکون میں نہیں ہے جس نے دوسروں کا سکون برباد کیا ہوا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ لان تان شروع کی ہوئی ہے, بدتمیزیاں شروع کی ہوئی ہیں, وہ بندہ نہیں.